الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمۃ مہداۃ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذلک۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ محفل پاک ایک شیخ طریقت کے عرس سراپہ قدس کی مجلس ہے، اور ہم سب روحانی طور پر فیض لینے کے لیے اور روحانی لوگوں کی ارواح کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، کائنات کے اندر جتنے معاملات ہیں، ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ رہن سہن میں اختلاف ہے، زندگی کے معاملات میں اختلاف ہے، بول چال میں اختلاف ہے، معاملات میں اختلاف ہے، معمولات میں اختلاف ہے، مگر ایک بات ایسی ہے جس کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ وہ کون سی بات ہے؟ ہر ایک نے مرنا ہے، موت پر کسی کو اختلاف نہیں۔ لیکن موت کہتے کس کو ہیں؟ کبھی آپ غور کریں، توجہ کریں، آپ قرآن کے اسرار و رموز کے اندر غوطہ زنوں اور دیکھیں کہ موت کہتے کس کو ہیں۔ ابھی تو ماشاءاللہ علاج کرنے والے کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، پرانے دور میں ان کو حکیم کہتے تھے اور طبیب کہا جاتا تھا۔ جب کسی بندے کو دیکھتے کہ یہ دنیا سے چلا گیا ہے، حکیم کو بلاتے کہ یار اس کی زندگی کی تصدیق کرو، یہ بندہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ حکیم کو بلا کر زندگی کی تصدیق کرانا آسان ہے، کبھی تھوڑی سی کوشش کیجئے، ذرا قرآن حکیم سے پوچھ لیجئے کہ زندگی کس کو کہتے ہیں، زندگی کس کو کہتے ہیں۔ اگر قرآن مجید برہان رشید کا فلسفہ دیکھنا ہو تو قرآن سے بھی کلام کیا کریں، قرآن سے بھی سوال کیا کریں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں دو چیزیں تمہیں دیے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ایک اللہ کی کتاب کو اور دوسری میری اولاد کے دامن کو۔ جس نے دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ کبھی
منزل سے بھٹک نہیں سکتا، وہ کبھی نامراد ہو نہیں سکتا، وہ جہاں بھی جائے گا ہر میدان کے اندر وہ بامراد ہوگا۔ تو عزیزان محترم، جب قرآن مجید برہان رشید سے پوچھتے ہیں اے قرآن مجید تو بتا موت کس کو کہتے ہیں اور زندگی کس کو کہتے ہیں؟ جب زندگی کے بارے میں، کیونکہ ہم ابھی زندہ ہیں، تو پہلے زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں اے قرآن مجید برہان رشید بتا زندگی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں آ جائے پھر قتل ہو جائے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں۔ یارو ایک بندہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کا خون بہہ جاتا ہے، زندگی کا کوئی عنصر اس کے اندر موجود نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یہ تو مر گیا۔ قرآن کہتا ہے میری قدرت تمہارے ادراک کی پابند نہیں، شعور کی پابند نہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً آ جایا کرو، آنے سے تمہیں کیا ہوگا؟ لما یحییکم، ابدی حیات مل جائے گی اور نہ مٹنے والی زندگی مل جائے گی، نہ ختم ہونے والی زندگی مل جائے گی۔ اب اسلام نے دعوت دی مسلمان ہو جاؤ، قرآن نے دعوت دی اللہ کو مانو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، جہان کائنات کی رسالت کا اقرار کرو۔ اب بلاوائے خدا اور بلاوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آ گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وفا کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اب قرآن کہتا ہے لما یحییکم، ابدی حیات ملے گی، اور یہاں پر میں ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اب جس نے آواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبیک کہا، نبی سے وفا کی، کلمہ پڑھ گیا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، قرآن کہتے ہیں اس کو مردہ نہ کہنا، مردہ نہ سمجھنا، مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں۔ تو پتہ چلا زندگی وفائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ چلو یہ لوگ تو نئے، آپ تو بولتے رہیں جو پرانے ہیں۔ تو زندگی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا نام ہے۔ اب یارو جب زندگی میرے محبوب سے وفا کا نام ہے تو آپ اس بات کو یوں سمجھیے کہ جو زندہ ہے اور محبوب سے وفا کرتا ہے، اور جو محبوب کا وفادار ہے وہ قبر میں چلا جائے زندہ رہتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی مفسر کا قول نہیں ہے، یہ فتاوی رضویہ نہیں ہے، یہ فتاوی شامی نہیں ہے، بلکہ فتوی ربانی ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ رہتا ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اب جس نے اپنے نبی سے وفا کی، اگرچہ وہ ہمیں نظر آیا قتل ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، تو پتہ چلا زندگی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا نام ہے۔ اور پھر موت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، محبوب جو آپ کی بات کو نہ سنے وہ مردہ ہے۔ اب اس کے تین معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ انک لا تسمع الموتیٰ، محبوب جو آپ کی بات کو نہ سنے وہ مردہ ہے۔ ایک معنی یہ محبوب آپ سنائے اور وہ نہ سنے۔ محبوب آپ فرمائے نماز پڑھو وہ نہ پڑھے، محبوب آپ فرمائے زکوٰۃ دو وہ زکوٰۃ نہ دے، محبوب آپ فرمائے حج ادا کرو وہ نہ کرے، محبوب آپ جو فرمائے وہ نہ سنے وہ مردہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ محبوب آپ بات کرنا چاہیں وہ سننا نہ چاہے وہ مردہ ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے محبوب جہاں والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہو، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر ہو، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر ہو، علم نشرح کے سینے کا ذکر ہو، طٰہٰ کے تاج والے نبی کا ذکر ہو، یاسین کے سیرے والے نبی کا ذکر ہو، جو اپنے نبی کا ذکر نہ سنے، فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، وہ مردہ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ تو پتہ چلا زندگی وفاداری مصطفیٰ کریم کا نام ہے، اور موت اپنے نبی سے غداری کا نام ہے۔ تو جو نبی کا وفادار ہے، آنکھیں کہیں ٹکڑے ہو گیا وہ زندہ ہے۔ سادہ ترجمہ کیا بنا؟ جو نبی کا وفادار ہے وہ اس جہان میں رہے تب بھی زندہ ہے، قبر میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے۔ اور جو نبی کا غدار ہے وہ زندہ رہے تب بھی مردہ ہے، قبر میں چلا جائے جب بھی مردہ ہے۔ تو یاد رکھیے زندگی وفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔
اور ایک علمی نکتہ بیان کرنے لگا ہوں آسان کر کے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا رحمۃ مہداۃ، اللہ نے مجھے تمہارے لیے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے تمہارے لیے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور جب یہ مومن دنیا سے جاتا ہے تو فرمایا مومن کے لیے جو موت ہے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اور تحفہ عربی میں تحفہ کو ہدیہ کہتے ہیں۔ اب محبوب نے فرمایا میری ذات بھی تمہارے لیے ہدیہ اور مومن کے لیے موت بھی ہدیہ۔ اب اسی حدیث کی تشریح میں ابو العباس مرسی علیہ الرحمہ نے لکھا، فرمایا الانبیاء الی اممہم عطیۃ، جتنے انبیاء ہیں وہ اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہیں، وَنَبِيُّنَا لَنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ، اور ہمارے نبی ہمارے لیے ہدیہ ہیں۔ وَفَرْقُ بَيْنَ الْعَطِیَّةِ وَالْہَدیہ، اگر جاننا چاہیں ہدیہ اور عطیہ میں فرق کیا ہوتا ہے، فرمایا وَالْعَطِیَّةُ لِلْمُحْتَاجِينَ وَالْہَدیَّةُ لِلْمَحْبُوبِينَ، عطیہ ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے، ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ اب جو محبوب کی ذات ہمارے حصے میں آئی، میرے آقا نے فرمایا آنا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، میں تمہارے حصے میں آیا ہوں انبیاء میں سے اور تم میرے حصے میں آئے ہو امتوں میں سے۔ تو اب محبوب کی ذات بابرکات ہمارے حصے میں آئی تو فرمایا جب میں تمہارے حصے میں آیا میری ذات بھی تمہارے لیے ہدیہ ہے اور یہ موت بھی تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ اب موت بھی ہدیہ ہو اور محبوب کی ذات بھی ہدیہ ہو تو کہا ان دونوں ہدیوں کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا پھر جب تم ساری زندگی تڑپتے رہو گے، مچلتے رہو گے، کبھی تم نبی کے ذکر میں جاؤ گے، کبھی نبی کے جلسوں میں جاؤ گے، نبی کی سیرت کو سنو گے، نبی کی صورت کا ذکر سنو گے، نبی کے کمالات کو سنو گے، نبی کے معجزات کو سنو گے، تمہیں تڑپ پیدا ہو جائے گی کاش والضحیٰ کا چہرے والے محبوب نظروں کے سامنے ہوں، واللیل کی زلفوں والے محبوب نظروں کے سامنے ہوں، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والے محبوب نظروں کے سامنے ہوں، طٰہٰ کے تاج والے محبوب نظروں کے سامنے ہوں، یاسین کے سیرے والے محبوب نظروں کے سامنے ہوں۔ جب تمہاری تڑپ پڑے گی، بے چینی پڑے گی کہ ہم ہدیہ رحمت کو پالیں تو پھر اللہ تمہیں ایک اور تحفہ دے گا جس کو موت کہتے ہیں۔ یہ موت تمہیں مٹانے کے لیے نہیں آتی بلکہ جس نبی کے لیے تڑپتے ہو اس سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ یہ مومن کی موت میں کہہ رہا ہوں، کافر کی نہیں، منافق کی نہیں، کیونکہ جس کا عرس ہے وہ مومن بھی ہیں، بابا فرید الدین کی اولاد بھی ہیں رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ چشتیوں کی محفل ہے، قادریوں کی محفل ہے۔ سنیے کہ جب مومن کو موت دی کس لیے جاتی ہے؟ یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ موت مدینے والے آقا سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ یارو یہ موت مدینے کے ویزا سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے قیمتی ہے کہ جب ہم مدینے جاتے ہیں ہمیں در و دیوار نظر آتے ہیں، جب مومن مر کے قبر میں جاتا ہے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ تو موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، موت اپنے آقا و مولا سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ موت مٹاتی نہیں ہے، وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی۔ خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے، یہ جو خیال یار ہے نا، بندہ ہر وقت محبوب کے چہرے کو تکتا رہتا ہے، اور تصوف والے تو ہیں بھی اس درجے پر ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ارے وہ جہاں بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں اس جمال جہاں آرے کے جلوہ کو تکتے رہتے ہیں، اس حسن کی ضیاء پاشیوں کو تکتے رہتے ہیں، حسن والضحیٰ حسن بدر الدجیٰ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جو ہر وقت اپنے محبوب کے جمال میں گم رہے اس کو محسن کہتے ہیں۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ ملے ان کے قریب ہو جاؤ، یہ ہر وقت ان کی مجلس میں ہوتے ہیں، یہ ہر وقت ان کی مجلس میں ہوتے ہیں۔ تو موت مٹاتی نہیں ہے، موت محبوب علیہ السلام سے ملاتی ہے۔ اگر موت مٹاتی ہوگی تو ہوتی مٹانے کے لیے آیا کرتی تو پھر قبر میں جب بندہ جاتا ہے تو سوال ہوتے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور کوئی یہ عقیدہ لے کے جائے کہ موت تو مٹانے کے لیے آئے ہیں، اب تو ہم مٹ گئے، تو پھر قبر کے سوالات کے جوابات کیسے دیں گے؟ اگر وہاں فرشتے پوچھے من ربک کا، کہو ہم تو مٹ چکے، ہم کیسے جواب دیں؟ پتہ لگ جائے گا کہ مٹے ہیں یا کسی سے ملے ہیں۔ اب اس ملنے کے لیے بھی تو تیاری کرنی پڑتی ہے، اور ملنے کی تیاری کیا ہے کہ حسن مصطفیٰ کی ضیاء پاشیوں سے ہمیشہ مزین رکھو اپنے دلوں کو،
اپنے دل کے اس آئینے کو صاف رکھو. جب دل کی تختی صاف ہو جاتی ہے تو محبوب کا حسن جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال اور معجزہ آج بھی یہ ہے کہ جو محبوب کی طرف توجہ کر لیتے ہیں محبوب اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. دیکھو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں میں سب کا رسول ہوں. جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں میں سب کا رسول ہوں. اس میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب جہانوں میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہیں، معدنیات بھی ہے، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، کائنات کی ہر چیز کے رسول ہیں. اور جو چیز بھی محبوب کی طرف توجہ کر لیتی ہے محبوب اس کو اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں. اس میں انسانوں کی قید ہی نہیں ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات. بھائی دیکھیں نا، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث لکھی ہے، روایت. وہ کیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئینہ دیکھا کرتے تھے، ایک شیشہ ہر وقت دیکھا کرتے تھے. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ شیشہ دیکھتے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں شیشہ رخ مصطفیٰ کو تکا کرتا تھا. تھوڑا تصوف کا ماحول بھی بن جائے. ویسے آپ حضرات نا اٹھتے بیٹھتے میں بڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں. اگر آپ بیٹھے بیٹھے مجھے دیکھتے رہے تو یہی میرا نذرانہ ہے. میں روک اس لیے نہیں رہا کہ دور نزدیک سے لوگ آئے ہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، ورنہ آپ حضرات جانتے مجھے پیسے نہیں لیتا، ویلے نہیں لیتا، مجھے بات بول جاتی ہے. اب میری طرف دیکھیں ذرا، اب تصوف کا ماحول بن رہا ہے. دیکھیں آپ حضرات تو بولتے رہے پیچھے والے وہ مرفوع القلم ہے، جو پیچھے بیٹھے وہ ہیں مرفوع القلم. تو وہ آئینہ رخ مصطفیٰ کو تکا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت محبوب کو تکتا. اب تصوف کی ایک شان یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو تکتا ہے، کسی کے عشق میں محبت میں گم ہوتا ہے، بالخصوص مرشد کی بات کرتے ہیں، تو خالطہم لتکون مثلہم، وہ شیخ کا اس پر ایسا رنگ چڑھتا ہے کچھ عرصے کے بعد جو مرید کو دیکھے صورت پیر کی نظر آتی ہے. یہ تصوف ہے، صورت پیر کی نظر آتی ہے. اور اس کو معیت کہتے ہیں، اس کو قرب کہتے ہیں، اسی کو تو تصوف کہتے ہیں اور اسی کو احسان کہتے ہیں. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم درجہ یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم انہیں دیکھو وہ تمہیں دیکھیں. اسی دیکھنے کو تو تصوف کہتے ہیں. وہی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی دیکھنے کو تو تصوف کہتے ہیں. تو وہ آئینہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتا تھا. اب تکنے والوں کا عالم یہ ہے خالطہم لتکون مثلہم، جس کو تم تکتے ہو اس میں خلط ملط ہو جاؤ، اس کی مثال بن جاؤ. جو تمہیں دیکھے صورت اس کی نظر آئے جس کو تم دیکھتے ہو، صورت اس کی نظر آئے جس کو تم دیکھتے ہو. تو وہ آئینہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا. اب جو رخ مصطفیٰ کو دیکھے کچھ عرصے کے بعد وہ محبوب کی صورت نظر آتی ہے، محبوب کی صورت نظر آتی ہے. اب وہ آئینہ دیکھتا تھا، آئینے میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا تھا. اور جب صحابہ کا دل کرتا، محبوب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، دل کرتا ہے جائیں اور رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تلاوت کریں، والضحیٰ کے چہرے کے حسن کو دیکھتے. تو وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کے گھر میں وہ آئینہ رکھا ہوتا، دروازے پہ دستک دیتے، اماں جی بڑا دل کر رہا ہے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو دیکھیں، واللیل کی زلف والے محبوب کو دیکھیں، ما زغل بصر و ما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے محبوب کو دیکھیں. اور وہ اماں جان مومنوں کی ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئینہ سامنے کرتی، اس آئینے میں بجائے اپنی صورت کے صورت مصطفیٰ نظر آیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا. یاد رکھیے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، یہ وہم ہو سکتا ہے، وسوسہ ہو سکتا ہے، خیال ہو سکتا ہے، خواب ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن محبوب کو دیکھنا ایک دوسرے کو دیکھنے کی مانند نہیں ہے. فرمائے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، او کما قال علیہ السلام، میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے خواب میں مجھے دیکھے گا. من رآنی فقد رآ لک، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق ہی دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا. اور میں آج شیطان لا یتمثل بھی، شیطان بھی میری مثل بن کے نہیں آ سکتا. شیطان بھی مثلیت کا دعویٰ کرنے سے ڈرتا ہے. جو مثلیت کا دعویٰ کرتے یہ تو اس سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ تو فرمایا آج شیطان لا یتمثل بھی، شیطان بھی میری مثل نہیں بن کے آ سکتا. جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں. اب فرمایا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا. اب یہ خوشخبری ہے
جس نے خواب میں دیکھو، اور محبوب قصدن زیارت کرواتے ہیں، جس کو چاہیں آپ دیدار کرواتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اور دیدار ہو جائے، نہیں، فرمایا مجھ میں ہی کمی ہے جو بار بار روئیں، ورنہ وہ تو بلا لیں جو ایک بار روئیں۔ یہ جو رونا ہے نا، یہ آنسو بہانا ہے۔ میں پرسوں چوتھ کے خطاب میں ادھر میرا شریف بھی ایک بات کر رہا تھا، مولانا روم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ کرنل صاحب یہ آپ کی نظر ہے، شاید باقیوں کو اتنا سمجھ نہ آئے۔ یہ آنکھیں جو ہے نا، آنکھیں اس کے اوپر جو پپوٹے ہوتے ہیں وہ چھپر کی مانند ہیں، اور یہ جو کان ہے، یہ جو سمندر میں سپی ہوتی ہے نا، سیپ، اس کی مانند ہے۔ تو مولانا روم نے صوفی ہیں، وہ تمام عضو پر غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آنکھوں کے اوپر چھپر کیوں ہے اور کان سیپ کی مانند کیوں ہے؟ وہ پورا ایک خلاصہ لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کان سیپ کی مانند اس لیے ہیں، الفاظ کچھ نہیں ہوتے، یہ الفاظوں کو موتی بناتے ہیں، اس لیے ان کی شکل سیپ کی مانند ہے۔ سمجھ آئی گی نا؟ الفاظ کچھ نہیں ہوتے، جو الفاظ کو موتی بناتے ہیں، اس لیے یہ سیپ کی مانند ہے۔ تو انہوں نے کہا آنکھیں چھپر کی مانند کیوں ہیں؟ کہا بات دراصل یہ ہے، یہاں دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تتر بٹیرے اور یہ پرندے وغیرہ پکڑتے ہیں نا، تو ایک ٹوکرا رکھ دیتے ہیں، نیچے لکڑ ہوتی ہے اور اس کے اندر دانہ ڈال دیتے ہیں، جیسے وہ کبوتر آتے ہیں آپ کا شکار تو آپ کھینچ لیتے ہیں، وہ اوپر سے ٹوکرا بند ہو جاتا ہے، وہ جس کو آپ قید کرنا چاہتے ہیں وہ قید ہو جاتا ہے۔ تو مولانا روم نے کہا یہ آنکھیں چھپر کی مانند اس لیے ہیں، یہ محبوب کے ادھر سے داخل ہونے سے دل تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ رندوں کی نظر میں مے خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، مرشد کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ راز سمجھ میں نہ آیا نہ مسجد میں نہ مندر میں، اس عشق انوکھے گوہر کی سردار شناخت ہوتی ہے۔ یہ عشق کے ماروں سے پوچھو نظروں کے تقاضے کیا شے ہیں، نہ وہ در کے رہے نہ وہ گھر کے رہے، جن پر یہ عنایت ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو آنکھیں ہیں نا، یہ سیپ کی، یہ اس لیے ہیں، یہ چھپر کی مانند ہیں، اور کہا یہ محبوب کو ادھر سے تکا جاتا ہے، اور پھر جیسے آپ دانہ ڈالتے ہیں کہ شکار ہو جائے، تو کہا آنسو کے دانہ ڈالا کریں۔ جب آپ رخ محبوب کو تکنے کے لیے آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، وہ دانہ بن کے محبوب کی توجہ کا سبب بنیں گے، اور جیسے آپ روئیں گے محبوب آپ کی طرف توجہ کریں گے، اور شبیہ محبوب، شبیہ مرشد اور شبیہ حقیقی محبوب آنکھوں سے دل کے راستے آئے گی۔ جب محبوب آ جائے پھر آنکھیں بند کر لو، مثل پتلی کی آنکھوں میں بٹھاؤں تجھ کو، نہ کسی اور کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو۔ یہ آنکھیں چھپر کی مانند ہیں اس لیے ہیں کہ یہ آنکھیں کسی اور کو دیکھنے کے لیے، کسی غیر کو دیکھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ تو آنکھیں یار کو تکنے کے لیے بنائی ہیں۔ یہی وجہ ہے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں پہلی بات مکمل، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تو سیدھا گیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں، دروازے پہ دستک دی، اماں جان میں نے خواب دیکھا ہے اور میں تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے مجھے دیکھے گا۔ تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اماں جی جاتی ہیں اور وہ آئینہ سامنے لاتی ہیں، فرمایا آئینے میں دیکھو، آئینے میں دیکھو۔ جب آئینے میں دیکھا اپنی صورت کے بجائے صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتی ہے، فرمایا عبداللہ بن عباس وہ تیرا خواب تھا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ سارے محرم نہیں ہیں، ورنہ میں بتاتا کہ آئینے میں دیکھو تو اپنی صورت نظر آتی ہے، اس آئینے میں سرکار کی صورت کیسے آئی؟ یہ ایک لمبا پروسیجر ہے، ہو سکتے آپ وہاں اسکیپ ہو جائے، سمجھ ہی نہ سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ آنکھیں محبوب کو مقید کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ہر چیز کیمرے کے سامنے بیان نہیں ہوتی، بعض چیزیں نظروں سے بھی پلائی جاتی ہیں، بعض چیزیں سامنے بٹھا کے بھی سمجھائی جاتی ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں نوجوان جو بچے ہیں نا، ان کو سمجھانا مشکل نہیں ہے، سائنس نے سب کچھ سمجھا دیا۔ وہ جی مرشد کے سینے سے مرید کے سینے میں یہ علوم و معارف کیسے آتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے ایک موبائل سے بلیوٹوتھ کے ذریعے دوسرے موبائل میں سب کچھ آ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بلیوٹوتھ آن ہونا چاہیے، فیض لینے کے نظریات سامنے ہونے چاہیے، آج بھی سب کچھ مل جاتا ہے۔ آج کے نوجوان کو کون؟ حضرت امام اعظم ساری رات جاگتے تھے، یہ کہتے تھکتے نہیں تھے، تو آپ کہیں ساری رات آپ بھی تو فیس بک چلا کے نہیں تھکتے، تمہارا خیال ادھر چلا گیا تھکنے نہیں دیتا، ان کا خیال قرآن کی طرف چلا گیا تھکنے نہیں دیتا۔ یہ تو خیال کی بات ہے نا، یہ خیال جس طرف چلے جائے خیال بڑی دور لے کے جاتا ہے۔ تو حضرت زید بن خارجہ انصاری ان کا کام کیا تھا؟ وہ محبوب علیہ السلام کے رخ انور کو تکا کرتے تھے، ہر وقت ٹک ٹکی باندھ کر محبوب کو دیکھا کرتے تھے، اور کوئی کام نہیں تھا۔
اور کام کیا ہوتا؟ وہ سمجھتے یہی تھے کہ ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن کا حسن ہے۔ قرآن سمجھ ہی تب آئے گا جب صاحب قرآن کے جلووں کی ضیاء پاشیوں کو پائیں گے۔ تو اب یہ محبوب کے صحابی سرکار کے چہرہ انور کو ہر وقت تکا کرتا، دیکھتا رہتا۔ ایک دن عرض کرنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرض تھی۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا عرض ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھیں صرف اور صرف آپ کے دیدار کے لیے میں نے مختص کی ہوئی ہیں، بس میں صرف آپ کو دیکھنے کے لیے میں آنکھیں اپنی رکھی ہوئے ہوں۔ تو محبوب دعا کرے میں آپ سے پہلے وصال کر جاؤں، اور اگر کبھی میرا بلاوا بعد میں ہے تو پھر مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، آنکھیں اس وقت تک رہیں جب تک آپ رہیں۔ یہ مولانا روم کی بات، مولانا روم کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ صوفی ہے۔ جب تصوف کے میدان اور سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے وہ موتی نکال کے لاتا ہے کہ بڑے بڑے آشش کر اٹھتے ہیں۔ تو حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب اگر میں بعد میں جاؤں تو پھر میری دعا یہ ہے کہ میری آنکھیں سلامت نہ رہیں۔ محبوب خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں اور صاحبزادہ جاتا ہے اور جا کے کہتے ہیں ابا جان، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے۔ بس یہ سننا تھا۔ اب عاشق کو اپنے یار کے دیدار کے سوا کچھ طلب نہیں ہوتی۔ ہم چونکہ مراد کے مرید ہیں، ہمارے سوال ہی ختم نہیں ہوتے، اور جو عاشق ہو اس کا ایک ہی سوال ہوتا ہے رخ یار نظروں کے سامنے رہے، اس کے علاوہ دوسرا ہر سوال لغت عشق میں حرام ہے سوائے دیدار کے۔ اب وہ محبوب ہم نے صرف آپ کو دیکھنا ہے۔ جیسے خبر پہنچی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ آنکھیں تیرے محبوب کے دیدار کے لیے رکھی ہوئی تھیں، اور تو کچھ نہیں چاہیے، یہ آنکھیں لے لے، یہ سنبھال لے مجھ سے، اور مجھے آنکھیں اس وقت واپس کر دیجئے جب قبر میں پھر وضحا کا چہرہ میری نظروں کے سامنے ہو۔ اور یہ کتب حدیث گواہ ہیں، قاضی ایاز مالکی کو پڑھیے، شفا شریف کے اندر یہ حدیث بڑی طویل ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسی وقت بینائی چلی گئی، پر کسی نے فتویٰ نہیں دیا یار آنکھیں تو اور کام کے لیے ہوتی ہیں اور کام کے لیے، کیونکہ گرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ اگر کسی اور کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کی وجہ سے دیکھتے ہیں، ہمارا اور اپنا تعلق کسی سے کچھ نہیں ہے۔ بہت سادہ سا اصول ہے دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آنکھیں چلی گئیں، کھڑے تھے کھیت میں، آنکھیں سلامت تھیں، مگر محبوب کے ہجر میں، فراق میں، وصال بھی ایک دولت ہے اور ہجر بھی ایک دولت ہے۔ یہ عشق والے جانتے ہجر میں کیا ہوتا ہے، وصال میں کیا ہوتا ہے۔ اب کیا تھا، یہ صحابی بینائی چلی گئی، اب لوگ جاتے آپ کو ملنے کے لیے، پوچھنے کے لیے حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہتے مجھے چھوڑو، میرا حال مت پوچھو، مجھے بتاؤ میرے محبوب کا حسن کیسا تھا، میرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا، میرے محبوب کی زلفیں کیسی تھی، میرے محبوب بولتے کیسے تھے، میرے محبوب چلتے کیسے تھے، میرے محبوب کے کمالات کیسے تھے، میرے محبوب کے معجزات کیسے تھے۔ ہر وقت اسی لگن میں رہتے۔ ایک دن ہوا کہ اچانک آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب اس بات کو بھی سامنے رکھیے کہ موت مٹاتی نہیں ہے۔ اچانک آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ اس امت مسلمہ کے اندر پہلا شخص ہے جن کی اچانک انتقال ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے رضا کا عالم طاری ہوتا، کچھ دن لوگ صدقہ خیرات کرتے، اچانک انتقال ہوا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب مختلف باتیں ہونے لگیں، کسی نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے زہر دیو، مختلف معاملات ہوں۔ اچانک کپڑا ڈال دیتے ہیں، چھ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے موت کا سبب کیا ہے۔ دنیا سے وصال کرنے کے بعد یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نظروں کو مختص یار کے لیے کیا ہوا تھا، جس نے دل کی دھڑکنوں کو ذکر سرکار کے لیے مختص کیا ہوا تھا، بولتے ہیں بعد از وصال انصتو انصتو انصتو، خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے بعد از وصال اگر کوئی دنیا سے بندہ جاتے ہوئے بول پڑے تو کیا کیفیت ہوگی۔ صاحب حیران ہوئے، چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو بول رہے ہیں، فرماتے خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی۔ فرمایا حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، نبی الامی ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ کان ذالک فی الکتاب الاول، یہ پہلی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اب جاتے ہوئے ختم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، نظروں کو محبوب کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، کسی اور کی بات سنتے نہیں، ذکر سرکار میں رہتے ہیں۔ اور مومن کہتے اسی کو جو ہر وقت کسی اور کی سنے ہی نہ، سنے تو یار کی سنے، دیکھے تو یار کو دیکھے، بات کرے تو یار کی بات کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا ایک اسلوب ہے نا، قرآن میں جہاں کوئی خاص بات ہے یہ تو اللہ نے صرف مومنوں کو کہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین،
آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں نہیں فرمایا اے سارے مسلمانوں درود پڑھو، اے سارے جہان والوں درود پڑھو، صرف مومنوں کو فرمایا۔ کیوں؟ یہ مومن وہ ہیں جو ان کے بغیر کسی کی بات کرتے نہیں ہیں، پھر اللہ بھی جب بات کرتا ہے ان سے کرتا ہے، سب سے کرتا نہیں ہے۔ تو اب وہ فرمایا یہ کتابوں میں پہلے یہی درج ہے۔ اب یہ کہنا تھا، ایک آواز آئی، فرمایا صدقہ، تم سچ کہہ رہے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو۔ اب یہ کلام کر رہے ہیں، جو آواز آئی ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی، وہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارکہ تھی۔ اور میرے آقا نے فرمایا تم سچ کہہ رہے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو۔ بڑی مدت کے بعد جب محبوب کی آواز کانوں میں پڑی تو حیرت، کیفیت ہی بدل گئی، حالات بھی بدل گئے، معاملات بھی بدل گئے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس آواز کو سننے کے لیے تو ہم جنگلوں میں، دریاؤں میں، بیابانوں میں پھر رہے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارے سرکار آئے ہیں۔ اب آواز ہمیں میسر آئی ہے، دل کی کیفیت بدل گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ فوراً ہی جواب دیتے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محدثین کہتے ہیں انہوں نے فوراً کیوں کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کوئی شک میں نہ پڑے کوئی اور ہے، اگر کوئی زندہ رہ کے ان کا ذکر کرے پھر مر کے بھی انہی کا ذکر زبان پہ جاری ہوتا ہے، پھر توجہ وہ فرماتے چھوڑتے نہیں ہیں، توجہ فرماتے چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب فرمایا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب محدثین فرماتے ہیں آپ نے سلام کیا۔ اب یہ یاد رکھیں امتی تب گمراہ ہوتا ہے جب نبی کی توجہ ہٹے، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ امتی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پیچھے قوم نے بچڑا بنا لیا، آپ نے اپنے بھائی سے ناراضگی کا اظہار کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ چونکہ آپ کی توجہ ہٹی ہے یہ گمراہ ہیں، تو اس امت کی توجہ، اس امت کی اپنے نبی کو توجہ پانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ کثرت سے اپنے نبی پر سلام بھیجو۔ اب جو سلام بھیجنے والے ہیں ان کی توجہ ہٹتی نہیں، وہ اس کفر کے دور میں بھی ایمان بچائے ہوئے ہیں، باقی سب ادھر ادھر ہو رہے ہیں، یہ سلام والے آج بھی نہیں ہو رہے، کیونکہ یہ سلام کرتے نبی توجہ کرتے، نبی توجہ کرے بندہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، بندہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم یاد رکھنا، مومن کی موت مٹاتی نہیں ہے، جس نبی کا ذکر کیا ہے عشق میں تڑپے ہیں اس نبی کو موت ملانے کے لیے آتی ہے، مٹانے کے لیے نہیں آتی۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے اس پر مختصر گفتگو، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب ان سے فرما دیجئے جو میں نے تمہیں دین سکھایا اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے پیار کریں، سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے پیار کریں۔ یہ یاد رکھیے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن میں جن کو اہل بیت کہا گیا پہلے نمبر پہ وہ حضرت میرے آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہیں، اور پھر احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ حضرت سیدہ ہیں حسنین کریمین ہیں۔ قرآن جن کو اہل بیت کہہ رہا ہے پہلے نمبر پہ وہ ازواج مطہرات ہیں، یہ یاد رکھیے۔ جو ازواج مطہرات کو کسی اور کو اہل بیت بناتا ہے اس کا مطالعہ کمزور ہے، یا اس کی صحبت اور مجلس و معیت علم کمزور ہے۔ جس کی علم پر نظر ہوگی اور وہ صحیح معنی میں عالم ہوگا اس کو پتہ ہے ازواج مطہرات میں پہلا نمبر جو ہے اہل بیت میں ازواج مطہرات کا ہے، بعد میں باقیوں کا نمبر بعد میں ہے۔ تو فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دو باتیں بڑی ذہن نشین کرنے والی ہیں، علمی ہے۔ فرمایا میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، دوسرا فرمایا میرے اہل بیت سے، میری اولاد سے مودت رکھو۔ اب قرآن میں تین باتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جو ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ ان کی محبت دل میں بٹھا دیتا ہے۔ وہ تھی حب، یہ ہے ود۔ حب کہتے ہیں میلان القلب کو، اور ود کہتے ہیں سیلان القلب کو۔ اور میلان القلب کیا کہتے ہیں کہ ہر وقت اسی طرف محبت میں مائل رہا جائے، اور سیلان القلب کیا کہتے ہیں کہ جیسے آپ بند دیکھتے ہیں نا، پانی کا بند بندہ ہوتا ہے، جیسے بند ٹوٹتا ہے پورا علاقہ پانی سے سیراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ جن کے دلوں میں ود کو بٹھا دیتا ہے پھر اس بندے سے ایک بندہ نہیں، پھر سمندر کا سمندر عوام کا اس سے محبت کرتا ہے۔ بڑی علمی بات تھی، توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، یا تو آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ ایک ہوتا ہے حب، ایک ہوتا ہے ود۔ حب ہوتا ہے میلان قلب اور ود ہوتا ہے سیلان قلب، یعنی سیلان کہتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ بند بندہ ہوتا ہے
اگر کوئی سیلاب آ جائے، بند ٹوٹتا ہے، پورا علاقہ سیراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے، اس کی محبت دلوں میں بٹھاتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا پیارا ہو، اس کے لیے وہ دست استعمال کی گئی کہ کوئی ایک ان سے محبت نہیں کرتا، بلکہ پھر انسانوں کا سمندر ہی ٹوٹ پڑتا ہے۔ پھر جس طرح بھی دیکھیے حق فرید یا فرید کے نعرے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سیلان القلب، اب پہلا ہوا حب، دوسرا ہوا ود، اب آتے ہیں کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، اب آ گئی مودت۔ اب حب، ود اور مودت، مودت کس کو کہتے ہیں؟ آپ ظاہر بین علماء سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جناب یہ جو مودت ہے یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن کیوں نہ مولانا روم سے پوچھ لیں، توجہ نہیں ہے۔ مولانا روم آپ بتائیں مودت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا مودت اگر پوچھنی ہے، مودت اگر سیکھنی ہے تو تم مچھلی سے سیکھو۔ کیسے سیکھو؟ مچھلی سے۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اور مچھلی نے پانی سے مودت کے طور پر یہ کہا ہے کہ مجھے تجھ سے ہے مودت، اب جب تک میں تیرے اندر رہوں گی تو زندہ رہوں گی، جب تجھ سے دور ہوں گی تو مر جاؤں گی، کیونکہ مجھے تجھ سے مودت ہے۔ محبت اگر ٹوٹ جائے بندہ مرتا نہیں ہے، اگر مودت میں رہ جائے تو بچتا نہیں ہے، اگر محبت نہ ملے تو مرتا نہیں ہے، اور اگر مودت سے رہ جائے تو بچتا نہیں ہے۔ فرمایا مچھلی کو پانی سے مودت، اور مچھلی نے پانی سے کہا مجھے ہے تم سے مودت، اگر میں تم سے دور جاؤں گی تو نہیں رہ پاؤں گی، جان دے دوں گی۔ اور پھر ایسے نہیں بلکہ اگر مجھے کوئی ذبح کر ڈالے، کاٹ ڈالے، پکا ڈالے اور مجھے کھا لے، جب تک میرا عنصر اس کے وجود میں رہے گا، میرے اثرات اور اجزاء وجود میں رہیں گے، تو میں وہاں بھی کرتی رہوں گی پانی 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 پانی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ پانی مانگے، کہتے یار تم نے مچھلی تو نہیں کھائی ہوئی؟ کہتے ہاں میں نے مچھلی کھائی ہے۔ تو مچھلی کو ہے مودت، دور ہوئی، مر گئی اور اندر جسم میں گئی، جب تک اس کے اجزاء باقی ہیں پانی پانی کرتی ہے۔ تو کہا جس طرح مچھلی کو پانی سے مودت ہے، وہ پانی سے دور ہو جائے اس کی جان چلی جاتی ہے، اور یہ بندہ مومن اہل بیت سے دور چلا جائے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اہل بیت سے دور چلا جائے ایمان چلا جاتا ہے۔ اگر مودت آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو مزید آپ کو امتحان میں نہیں ڈالتے، ایک اور بات کر کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اجرت نہیں مانگتا۔ یہ اجرت کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے اجرت کیا ہوتی ہے؟ اجرت کا قانون آپ اگر پڑھیں نا تو فقہا نے بیان کیا ہے، اجرت کے قوانین ہیں، ہر چیز شریعت کے اندر موجود ہے، پیدائش سے لے کر وصال تک، وصال سے لے کر جنازے سے، قبرستان سے، قبر سے حشر تک، ساری منازل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اجرت کیا ہے؟ میں مثال دے کے سمجھاؤں۔ اگر آپ کسی درزی سے سوٹ سلواتے ہیں، اس کو جو سلائی دیتے ہیں اس کو اجرت کہا جاتا ہے۔ آپ گندم پسواتے ہیں، جو پیسے دیتے ہیں اس پسائی کو اجرت کہا جاتا ہے۔ آپ گھر میں نلکا لگواتے ہیں تو اس بور کے لیے جو پیسے دیتے ہیں وہ اجرت کہلاتا ہے۔ اب اجرت کا قانون تو شریعت نے مقرر کیا ہے، لیکن اس کا نفاذ کیسے ہوگا؟ نفاذ ایسے ہوگا اگر آپ درزی سے کپڑے سلواتے ہیں اور ماشاءاللہ عادت ایسی کریم ہے کہ درزی کے پیسے ہی سلائی کے پی گئے، تو آپ نے اس سوٹ کو پہن کے جتنی نمازیں پڑھی ہیں نماز نہیں ہو گئی۔ توجہ ہے آپ سے؟ روزہ رکھا ہے، روزہ نہیں ہوگا۔ یہ سوٹ پہن کے عبادات کیا، عبادات نہیں ہوں گی۔ اور آپ نے اگر وہ گھر میں ٹیوب ویل یا نلکا لگوایا اور اجرت کو ہڑپ کر گئے، غسل کریں گے پاک نہیں ہوں گے، وضو کریں گے وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، تو اجرت بھائی دینی پڑے گی۔ تو کہا اس دین متین پہ کلمے کی اجرت ہے اہل بیت سے محبت۔ توجہ نہیں ہے؟ تو جس کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے، یہ جس نے بھی کہا ہے کہ جنوں پنج تن نال پیار نہیں ہو دے کلمے دا اعتبار نہیں ہے، اسی کی تفسیر ہے۔ یہ اجرت ہے۔ یہ اجرت کیا ہے؟ اہل بیت سے پیار کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں سے پیار کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تفسیر کبیر میں حدیث ہے، تفسیر کشاف میں حدیث ہے، اس تفسیر روح البیان کے اندر، روح المعانی کے اندر حدیث ہے، تفسیر سالبی کے اندر اس کی باقاعدہ سند موجود ہے۔ جو سند کا انکار کرتے سند کا حوالہ بھی دے دوں، اس کی سند ہے۔ اور اگر تھوڑا بہتا ضعف موجود ہو تو یہ جو ضعف حدیث والی روایات ہوتی ہیں یہ فضائل کے اندر قوی ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ تفسیر سالبی کے اندر یہ حدیث ہے۔ میں اردو میں عبارت پڑھوں، وقت زیادہ لگے گا، لمبی حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو میری اولاد سے محبت کرے گا شہادت کی موت پائے گا۔
اور شہید زندہ ہوتا ہے. شہید حقیقی بھی اور حکمی علیحدہ حکم ہے. تو فرمایا جو میری اولاد سے محبت کرے گا وہ شہادت کی موت پائے گا. جو میری آل بیت کی محبت میں مرے گا 1 سال کی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی. فرمایا جو میری اولاد سے محبت کرے گا وہ مرتے وقت توبہ کر کے مرے گا. جو میری اولاد سے محبت کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا. جو میری اولاد سے محبت کرے گا فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے. اور جو میری اولاد سے محبت کرے گا جب دنیا سے جائے گا تو موت اس کو ایسے لے کے جائے گی جیسے دلہن کو دولہا کے کمرے میں لے کے جایا جاتا ہے, حجرہ عروسی میں لے کے جایا جاتا ہے. فرمایا اب جو محبت کرے گا میری اہل بیت سے تو یہ شانیں ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر موت آئے گی. یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر کیوں موت آئے گی؟ فرمایا ہر عقیدے میں بے ادبی ہو سکتی ہے, گستاخی ہو سکتی ہے. اہل سنت و جماعت وہ ہے جو نبیین کی بھی غلام ہے, صدیقین کی بھی غلام ہے, شہداء کی بھی غلام ہے, صالحین کی بھی غلام ہے, کاملین کی بھی غلام ہے, واصلین کی بھی غلام ہے, عاشقین کی بھی غلام ہے, رادین کی غلام ہے, مردین کی غلام ہے, طیبین کی غلام ہے, طاہرین کی غلام ہے. تو جو ان سب کی غلام جماعت ہے اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. جو ادب والی جماعت ہے اس کو اہل سنت و جماعت کہا. ادب والوں میں اس کا شمار ہوگا, ادب والوں میں اس کا شمار ہوگا. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی میری اہل بیت سے بغض رکھے گا کفر کی موت مرے گا. اگر کوئی میری اولاد سے بغض رکھے گا اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید شخص ہے, یہ نامراد شخص ہے. فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے گا اس کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. اور بلکہ مستدرک حاکم کی حدیث واقع میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ حرم کے اندر موجود ہے 5 وقت وہ نماز مسجد حرام میں پڑھتا ہے, ہر نماز کے ساتھ طواف کرتا ہے اور پھر مقام ابراہیم پہ آ کے واجب طواف ادا کرتا ہے, میری اہل بیت سے بغض رکھے گا تو وہ جہنم کا ایندھن ہے, اس کی عبادت اس کے منہ پہ ماری جائے گی. ہم وہ سنی ہیں, ہم اہل بیت کے پردے میں محبت صحابہ سے انکار نہیں کرتے, اعراض نہیں کرتے. ہماری آنکھیں 2 ہیں, ایک میں صحابہ کی محبت کا نور ہے, دوسری آنکھ میں اہل بیت کی محبت کا نور ہے. ہم دونوں سے محبت کرنے والے ہیں. اور عزیزان محترم حضرات اہل بیت کی محبت کا عالم یہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری اولاد سے محبت کرے گا مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو السوائے کے مورکہ کے اندر ایک بات ہے, آخری بات عرض کر کے گرمی ہے گفتگو ختم کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, کافی ہے اتنے تقریب. تو سوائے کے مورکہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تیمور لنگ. وہ تیمور جو تھا وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا, تو لیکن اس کی دل میں اہل بیت کی محبت تھی. کوئی یہ نہ سمجھے میں ظلم بھی کروں اور اہل بیت سے محبت بھی کروں. توبہ اس نے کر لی تھی آخری ایام میں, ظلم سے توبہ طیب ہو گیا تھا, ہر وقت شب و روز اس کے گزر جاتے تھے توبہ کرتے ہوئے. لیکن ظلم جب کر لیتا ہے بندہ, جیسے قرضہ لے لینا, شہید کے سارے گناہ معاف ہوتے, قرضہ معاف نہیں ہوتا. حاجی اگر حج مبرور کر لے سارے گناہ معاف ہیں, قرضہ معاف نہیں ہوتا. کسی کا مال دبائے تو دینا پڑے گا. اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو بلا لیں نعت خان کو وہ جنت کی ٹکٹ دے دے. جنت کی ٹکٹ ایسے نعت خانوں سے نہیں ملتی, اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے, محبوب کی تابعداری سے ملتی ہے. ہمارا عقیدہ اور نظریہ نہ کسی نعت خان کا گھڑا ہوا ہے نہ کسی قوال کا گھڑا ہوا ہے, بلکہ یہ قرآن اور حدیث سے پڑھا ہوا عقیدہ ہے. تو یہ تیمور جب دنیا سے جانے لگا زندگی ظلم میں گزری, آخری جب وقت آیا چہرہ سیاہ ہو گیا. اب لکھنے والا امام حجر مکی ہے, علماء جانتے ہیں اس بندے کی کیا شان ہے, امام حجر مکی کی اہل علم کی نظر میں. تو وہ کہتے ہیں چہرہ کالا ہو گیا, تھوڑی دیر گزری چہرہ روشن ہے, نزاع کی حالت ختم ہو گئی, ہوش آ گیا. لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے, تیرے چہرے پر سیاہی تھی اچانک نور میں کیسے بدل گیا؟ کہا ابھی جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے. فرمایا تو کوٹ کوٹ کے تیرے دل میں میری اولاد کی محبت ہو پھر جہنم میں جائے, تیرے دل میں کوٹ کوٹ کر میری اولاد کی محبت ہو پھر تیرے چہرے پہ سیاہی آئے. یہ ہو نہیں سکتا. ہم تیرے چہرے کو چمکانے کے لیے خود جلوہ گر ہوئے ہیں. یہ وجہ کیا ہے کہ تو نے میری اولاد سے پیار کیا ہے. جن کے محبت سے یہ ایمان ملتا ہے وہی علی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یار علی کے چہرے کو دیکھنا اگر عبادت ہے تو علی کے نبی کے چہرے کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ 2 درجات صحابی کا ہے وہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا. ایک یونیورسٹی میں گیا تو لیکچر تھا,
تو میری گفتگو ختم ہوئی تو ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اسٹوڈنٹ تھا ایم فل پی ایچ ڈی کا، مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں، آپ نے شان اولیاء پر گفتگو کی ہے، آپ نے عمل کی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا بیٹے مجھے جو لیکچر کا جو موضوع ٹاپک دیا تھا میں نے اسی پہ بولنا تھا، ابھی آپ نے صحبت اولیاء پر لیکچر لیا ہے، ابھی آپ اپنے وی سی کو کہیں وہ عمل پر ہمیں ذمہ لگا دے، کوئی دیر عمل پہ بول لیتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا بیٹے تیرے سوال سے مجھے کچھ اور بو آ رہی ہے، اولیاء سے دوری کی بو آ رہی ہے، مجھے ایک بات بتا، تو نے کہا عمل کی بات نہیں کی، عمل کرنا چاہیے، عمل سے کوئی منہ نہیں موڑتا، عمل اتنا ضروری ہے، اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان کے بعد پہلا درجہ نبی کی تعظیم کا ہے، پھر اگلا درجہ تیسرا عبادت کا ہے، تیسرا درجہ عمل کا تیسرا ہے، پہلے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر نبی کی تعظیم نہیں عمل منہ میں مارا جائے گا، اور اگر تم تعظیم تو کرتے ہو عمل کے قریب نہیں جاتے، عقیدہ اچھا ہے بخشش ہو جائے گی، اللہ کرے اعمال اچھے ہو جائیں ہمارے، اتنی چھٹی بھی کھلی چھٹی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اعمال جو ہے اس کے بغیر گزارا نہیں، تم نے کہا کہ عمل کرنا چاہیے، تو بیٹے مجھے کوئی عمل بتاؤ جس سے میں صحابی بن جاؤں، عمل سے صحابی بنتا ہے؟ اس نے کہا نہیں اس کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جانا پڑتا ہے۔ چلو میں نے کہا عمل بتاؤ میں تابعی بن جاؤں، اس نے کہا صحابی کی صحبت میں جانا پڑتا ہے، میں نے کہا عمل بتاؤ تبع تابعین میں شمار ہو جائے، تو کہا اس کے لیے تو پھر جو ہے اس میں تابعین کی صحبت میں جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا جب تجھے پتا ہے کہ صحبت وہ کچھ بناتی ہے جو عمل نہیں بناتا، پھر اس کے خلاف زہر کیوں گلتا ہے؟ کہتے پتہ نہیں تھا، میں نے کہا اب تو لگ گیا ہے نا پتہ، جب پتہ نہ لگے تو پھر جن کو پتہ ہے ان سے پتہ کرا لو، یہی تو قرآن کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کی سمجھ نہ ہے اہل ذکر اور اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ تو علی کا ذکر، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو جس علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اس علی کے نبی کے چہرے کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہوگی، بلکہ اتنی بڑی عبادت ہے الابریز کے اندر نا، تصوف کی کتاب ہے الابریز، عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ نے لکھی ہے، فرمایا اگر کوئی عام سے عام بندہ نا محبوب کی محبت میں ہر وقت درود پڑھے اور اس کی خوش قسمتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، جیسے ہی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نظر کے سامنے آئے گا 9999 درجے ولایت کے اس کے طے ہو جائیں گے۔ یہ عام آدمی ہے جو رخ یار کو دیکھتا ہے، رخ سرکار کو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے 9999 درجے ولایت کے طے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ بات آخری ہے، توجہ سے سنیں گے تو کام آئے گی۔ علی کا ذکر، بولو علی کا ذکر، علی کا ذکر۔ اچھا ہمیں لوگ پوچھتے ہیں تم جو نبی کا ذکر کرتے ہو کہاں لکھا ہے؟ تو میں نے کہا جن کے غلاموں کا ذکر عبادت ہے تو نبیوں کے امام کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ اور اس لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ کیوں فرمایا آپ کی خاطر؟ فرمایا لوگ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو غلاموں کو چاہیے وہ کہیں اور کہیں نہیں، ہمارے عاشقوں کے اس قسمت میں لکھا ہوا ہے، ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ذکر کو بلند کرنا، محبوب کے ذکر کو، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جن کا ذکر اللہ بلند کرے اس کو کم کون کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ادب کرنے والی مجلس اور سنگت و صحبت عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ جن کا یہ عرس ہے حضرت مخدوم فلک چیر چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے، اور ان کے سارے بچوں کی خیر ہو، ان کے سارے خاندان کی خیر ہو، ان کے سارے مریدین محبین مخلصین کی خیر ہو، ان سے محبت رکھنے والوں کی خیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔